جی علامہ شیخ قاسم صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ اسلام میں ٹیچر کا مقام، ایک استاد کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے، پہلے وہ بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے ذریعے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آج کی جو رات ہے شب برات کے سلسلے میں بھی خصوصی طور پر تمام امت مسلمہ کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، لیکن استاد کی اہمیت کے لیے بس میں اتنی سی بات آپ کی خدمت بیان کروں کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے مطابق خدا نے استاد کی نسبت کو اپنی ذات کی طرف دے دیا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء، یعنی پہلا انسان اس زمین پر کون ہے جی؟ حضرت آدم ہے۔ اور کہا کہ اگر کوئی بھی نہ ہو، ایک بندہ ہو، اس کا استاد خود اللہ ہو سکتا ہے۔ کیا بات، یعنی استاد کی مثال تنے کی ہے اور شاگرد کی مثال شاخے کی ہے۔ شاخیں، بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے اندر دو پیغام ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ جتنا شاخہ تنے سے فاصلے میں بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ شاخہ کمزور سے کمزور تر ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، بالکل ایسے، بالکل۔ اور جتنا وہ شاخہ تنے کے قریب ہوتا ہے، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یقیناً، بالکل ایسے۔ شاخے کا جو آخری حصہ ہے وہ تنے سے فاصلہ اس کا زیادہ ہے، تو پھر اس کو آرام سے توڑ کے ایک بچہ بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن جو شاخہ تنے کے پاس ہے، اس کو توڑنے کے لیے کلہاڑی اور طاقت کی ضرورت ہے۔ اگر شاگرد کو اپنے استاد کی قدر و منزلت، اس کے حقوق کو سمجھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم کو آپ پڑھ، یعنی ان کو اسماء کی جب تعلیم دی تو ملائکوں نے اور حضرت آدم نے ان تمام اسماء کی تعلیم جب حاصل کر لی، تو پہلا حق کیا تھا؟ بندگی کا ہے۔ ہاں، بالکل بالکل۔ وَإِنْ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ بس شیطان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جو خدا نے سکھایا تھا اس کے اندر خدا کو استاد نہیں سمجھ رہا تھا، اپنے نفس کو اور اپنے خواہش کو، اپنے غرور کو استاد سمجھ رہا تھا۔ لہٰذا پہلی جو ذمہ داری ہے کہ معلم جب اپنے شاگرد کی پرورش کرتا ہے تو شاگرد کے اندر بندگی کی بو آنی چاہیے۔ بالکل بالکل۔ دیکھیں، آپ کی خدمت میں ہم نے ابتدا میں ہی عرض کر لی، کیونکہ یہ جو تعلیم، تعلم، علم کا تعلق اللہ سے ہے، بے شک، تو اللہ کی عظیم ترین عنایت اور فیض بے کران پروردگار کی طرف سے مخلوق کی طرف وہ ہے عشق۔ بے شک، ٹھیک ہے جی، بالکل۔ اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عاشق ہو جائے پھر وہ معلم ہو جائے، کیونکہ عشق کے پیچھے اور روزگار کے پیچھے دو الگ الگ چیزیں، عشق کے پیچھے قربانی اور ایثار ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے جی، یہ جو سوشل اسٹڈی ہے یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ سکھانے کی چیز ہے، معاشرتی علوم کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، بورڈ کے اوپر ٹیچر لکھ رہا ہوتا ہے کہ والدین کا احترام کریں، بچے اس کو یاد بھی کر رہے ہیں، نمبر بھی اس کو آ رہا ہے، لیکن وہ بچے گھر میں جا کر والدین کا احترام نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سکھا رہا ہے لیکن کرنے کا طریقہ نہیں بتا رہا۔ بالکل۔ اور آخر میں آپ کی خدمت میں دو تین پیغام بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شاگردوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے استاد سے زیادہ سوال کر کے ان کو تنگ نہ کرے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کسی مجلس میں ہو تو روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ اس میں آپ کا استاد بھی ہو تو آپ سب کے لیے سلام کریں، لیکن اپنے استاد کے لیے خاص الگ سلام بھی کر کے دکھائیں۔ اور آخر میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ العلم ان تعلمہ، اور علم کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ نے سکھانا ہے۔ اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ ہماری نسل کو ادب، احترام، سلیقے کے ساتھ اپنے استادوں کا احترام کرنے اور استادوں کو اپنے فرائض سمجھتے ہوئے اس عظیم نسل کی تربیت کرنے کی توفیق۔ اور یقیناً ناظرین آج کا موضوع ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ ٹیچر، وہ استاد، وہ معلم جو ہمیں معاشرے میں رہنے کے طور طریقے سکھاتا ہے، اخلاقی تعلیمات دیتا ہے، ایک اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے، یقیناً اس کا احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے۔